قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی نصلی او کما قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مصلیان اکرام، میں نے سورہ طٰہٰ کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھی، ایک ایمان والے کی زندگی میں نماز کی اہمیت، نماز کی حیثیت، کیوں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی یہ نماز ایک اہل ایمان پر فرض کی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو کر کہتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، مجھے یاد کرنے کے لیے، میری یاد تازہ رکھنے کے لیے اپنے دل میں، میرا استحضار ہمیشہ ہو تیرے قلب میں، اس کے لیے تو نماز قائم کر۔ یعنی جب ہم اللہ کے حضور میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا نفس، ہماری روح، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، سب کچھ جو ہے ہم کو اللہ رب العزت کے سامنے کیا کر دینا ہے؟ سرنڈر کر دینا ہے۔ تکبیر تحریمہ کو اسی لیے تکبیر تحریمہ یعنی جو تکبیر اولیٰ ہوتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بار تکبیر تحریمہ ہم پڑھ لیں تو یہ تمام دنیاوی چیزیں جو ہے، بہت ساری چیزیں جس کی تفصیلات آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی، یہ حرام ہو جاتی، ہم پر حرام ہو جاتی۔ اب دوسری بات جو میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو، اور وہ حدیث یہ ہے کہ تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر اپنے صحابہ سے کہا کہ تم مجھے جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ اب اس حدیث کا ایک ظاہری پہلو ہے، اس حدیث کا ایک ظاہری پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قیام کرتے تھے، آپ کس طریقے سے رکوع کرتے تھے، کس طریقے سے آپ سجدہ کرتے تھے، یہ سب ظاہری پہلو ہے اور اس کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن جس چیز کا اہتمام امت مسلمہ نہیں کرتی وہ اللہ کے رسول کی نماز کی باطنی کیفیت۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی باطنی کیفیت کہ آپ کی نماز کی حالت کیا ہوتی تھی۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں جو ہم سورہ مومنون میں شروع میں پڑھتے ہیں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اے ایمان والو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرو۔ خطبے کے وقت بات کرنا سخت منع ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کو ٹوکے بھی نہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے خطبے کے سننے میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز میں جب خشوع اور خضوع ہو تو ہی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نجات اور کامیابی لکھ دی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو اپنی نمازوں کی کیفیت پر کبھی انٹروسپیکشن یعنی ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے
کہ جس کیفیت کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین پڑھتے تھے، ہم جیسے کم ایمان والوں کی قسمت میں اس قسم کی نماز تو کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی، آپ روتے تھے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو بعض آیتوں پر آنے کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، اس قدر کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھی۔ ہمارے تو کبھی آنکھوں میں نمی تک نہیں آتی نماز پڑھتے وقت۔ تو یہ جو خشوع اور خضوع کا جو پہلو ہے، جو نماز کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا، یہ نماز جو ہے ایک میکینیکل نماز ہو جاتی ہے۔ عبادت میں سے شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز عبادت ہے اگر اس میں یہ بے موجود ہو، بندگی کا بے، بندگی کا بے، اگر یہ بندگی نکل گئی تو یہ نماز صرف کیا رہ جاتی ہے؟ عین الف دال تے، عادت، یہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو ہم کو اس عادت کو عبادت میں تبدیل کرنا ہے، اس میں وہ بندگی والی خصوصیت اور کیفیت آنی چاہیے۔ میں نے آج کا جو یہ خطبہ جو ہے، میں نے ریسنٹلی ایک بڑا پیارا آرٹیکل پڑھا اور اسی سے مجھے آج کے اس خطبے کی جو ہے یہ جو آئیڈیا ملا۔ وہ حضرت لکھتے ہیں کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوشپوش نوجوان مسجد کے گیٹ کے پاس میں کھڑا تھا اور وہ ہر مسجد سے نکلنے والے سے کچھ کہہ رہا تھا اور پھر اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا، اور وہ لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا تھا، لیکن وہ ہر آدمی جو بھی اس سے پاسبل ہوتا تھا اس آدمی سے کچھ پوچھتا تھا، کچھ سوال کرتا تھا اور کچھ لکھتا تھا۔ میں جب اس کے پاس میں پہنچا تو اس نے بھی مجھ سے وہ سوال کیا اور میں نے اس کا جواب دیا اور میں آگے بڑھ گیا، لیکن مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ نوجوان آخر کیا کر رہا ہے، یہ نوجوان آخر میں کیا کر رہا ہے۔ تو جب تمام نمازی چھٹ گئے، نماز ختم ہو گئی اور وہ نوجوان جانے لگا تو میں نے اس نوجوان کو آواز دی، اے بھلے مانس، تو یہ کیا کر رہا تھا، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت میں بھکاری نہیں ہوں، میں ایک سروے کر رہا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں ایک سروے کر رہا ہوں، اور اس مسجد میں میں بہت دنوں سے آتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو یہاں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز ہی نہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اور میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کی معنی کیا ہے؟ کیا پوچھ رہا تھا وہ؟ ہر نمازی سے صرف ایک سوال کر رہا تھا، سمع اللہ لمن حمدہ کی معنی کیا ہے؟ اور اس نے مجھ سے کہا 70 میں سے صرف 2 اشخاص ایسے تھے بشمول آپ کے جنہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کی معنی معلوم تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، کیا کہیں ہمارا بھی حال تو یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز میں ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان کی معنی ہی ہم کو معلوم نہ ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ سروے میں بہت ساری مساجد میں جا کے کر رہا ہوں اور ہر مسجد کی سروے کی رپورٹ میں پیش امام صاحب کو دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ حضرت اعلیٰ، آپ کی مسجد میں 90% نمازی وہ ہیں جن کو یہ تک نہیں معلوم کہ وہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں
کہ میرے جو مصلی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر کوئی جو ہم نماز کی تسبیحات ہے اور جو نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کی معنی سے بخوبی واقف ہوں گے، بخوبی واقف ہوں۔ اگر نہیں ہے اور معلوم بھی ہے تو میں تھوڑا سا کیا کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ریفریش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی تھوڑی سی معنی جو ہے ہم بھی سمجھ لے کہ ہم نماز میں آخر پڑھتے کیا ہے اور اس کی معنی کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم کو اس کی معنی اور مفہوم معلوم ہوگے تو نماز میں ہمارا دل زیادہ لگے گا۔ خشوع اور خضوع کے لیے علماء حضرات کہتے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارا دل جو ہے نماز میں لگتا ہے اور شیطان ہم کو بہکا نہیں پاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ میں ان سب نماز سے متعلق جو ہے میں فقہی مسائل میں نہیں جانا چاہتا، میں فقہی مسائل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں آج جو ہے وضو سے بھی بات شروع نہیں کرنا چاہتا، اذان سے بات شروع نہیں کرنا چاہتا، اقامت سے بات شروع نہیں کرنا چاہتا، میں ٹھیک نماز پہ آتا ہوں۔ نیت ہم کرتے ہیں نماز کی، اور نیت کرنے کے بعد میں جو ہے ہم جو پہلی تکبیر کہتے ہیں جس میں ہتھیلیاں جو ہے قبلے کی سمت اٹھی ہوئی ہو، انگلیاں جو ہے کشادہ ہو، یا تو مونڈے تک یا تو کان تک ہاتھ اٹھا کر جو ہے ہم باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا کہتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ یہ ایک بار تکبیر تحریمہ ہو گئی، اس کے بعد میں آپ کو یکسوئی کے ساتھ میں مکمل طور پر اپنے پورے ہستی کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے حاضر کرنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں کلائی کے اوپر رکھتے تھے، سینے کے اوپر، ٹھیک ہے، بایاں ہاتھ داہنی کلائی کے اوپر۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارے مصلیان تین طبقات میں بڑھ جائیں گے۔ ایک وہ ہے جو ثنا پڑھتے ہیں، ایک وہ ہے جو انی وجہت وجہیہ لی پڑھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو پڑھتے ہیں اللہم باعد بین و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے پہلی جو ثنا پڑھتے ہیں، جو لوگ ثنا پڑھتے ہیں، وہ ثنا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تعالیٰ تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک، وہ بحمدک، اور تیری ہی تعریف، تعریفیں تیری ہی لیے، وہ تبارک اسمک، اور تیرے نام میں بڑی برکت ہے، تبارک اسمک، تیرے نام میں بڑی برکت ہے، وہ تعالی جدک، اور تیری ہستی بہت بلند و بالا ہے، تیری ہستی بہت بلند و بالا ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں جس کی پوجا ہو سکتی ہے، جس کی پرستش ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ثنا کا معنی؟ اے اللہ تعالیٰ تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی جو ہے پرستش کے عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ کیا معنی ہوئی؟ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر پھیرا اس رب کے لیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا المشرکین، کہ میں حنیف ہوتے ہوئے، یکسو ہوتے کے ساتھ میں اور فرما برداری کے ساتھ میں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہے یہ سب؟ کس کے لیے ہے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہے انی وجہت وجہیہ جو پڑھتے ہیں۔ اور متفق علیہ حدیث کے اندر، بخاری اور مسلم شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا شامل ہے، اللہم باعد بین و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب،
اللہم نقنی خطایا کما ینقی ثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء الثلج والبرد۔ آپ لوگ جو اس دعا کو یاد کرنا چاہتے ہیں نماز کی کتابوں میں جا کے یہ دعا یاد کر لیجئے۔ یہ دعا جو ہے متفق علیہ ہے، حدیثوں کی 2 کتابوں میں بخاری اور مسلم میں یہ دعا ملتی ہے کہ اللہ کے رسول تکبیر تحریمہ کے بعد میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں۔ اللہم باعد بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور اے اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے ایسا دھو دے جیسے سفید کپڑے سے دھول کو اور میل کو دھو دیا جاتا ہے۔ اللہم نقنی خطایا کما ینقی الثوب من الدنس واغسل خطایا، اور میرے خطاؤں کو میرے کو دھو دے کس سے؟ تیرے رحمت کے، تیرے مغفرت کے پانی سے اور برف کے اور تودوں سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب آپ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ کا رب تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، اور کیسے خوبصورت الفاظ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، میری جان پر قربان ہو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ کیسے کیسے خوبصورت دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ سب دعائیں سکھا کے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو جانے کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے سورہ فاتحہ پہ کچھ بات نہیں کرنا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو کم از کم ہم کو معلوم ہوگا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، دونوں ثابت کہ اے اللہ تعالی ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں شیطان مردود سے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نماز کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ وہ جب انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے۔ تو اس لیے ہم نماز میں داخل ہوتے کے ساتھ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے اور ہمیں شیطان رجیم سے بچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں اب اس فقہی مسائل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمانیت، اس کا فضل و کرم، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے نام سے اپنی نماز شروع کر رہا ہوں، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کے لیے الحمدللہ، ہم تمام تعریفیں، جو بھی تعریفیں جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہو، تمام تعریفوں کا سزاوار صرف اے اللہ تیری ذات ہے۔ الحمدللہ للہ رب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا، جو عالم ہم کو معلوم ہے، جو دنیا ہم کو نہیں معلوم ہے، ہماری دنیا، جنات کی دنیا، جانوروں کی دنیا، تمام دنیاؤں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر واپس جو ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، جو بہت رحیم ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ موت کے بعد میں اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے سامنے کھڑے رہنے والے ہیں حساب دہی کے لیے، اپنا حساب دیکھنے کے لیے، اور اس دن کا مالک صرف تو ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا مقصود نہیں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بہت زور ہے اس کے اندر، عربی کے اس اسلوب میں، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور کسی کی ہماری عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے
دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم مانگتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں. دن میں 17 مرتبہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ عہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کر رہا ہے نماز میں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. صراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے. وہ راستہ جو تیرے انبیاء کا ہے، وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے سیدھے جنت میں جانے والے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، سنیے آپ، یہ جو آپ کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں یہ سب ضائع نہیں جا رہا ہے. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ سن رہا ہے اور سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے. وہ لمبی حدیث ہے. اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے میں نے اس کو دے دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں نے اپنے بندوں کو وہ دے دیا جو اس نے مانگا. اور اللہ تعالیٰ فوراً سورہ بقرہ کے اندر کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے جس سیدھے راستے کی دعا مانگی، تم نے جس سیدھے راستے کی ہدایت مجھ سے مانگی، یہ ہے وہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ ہے ہدایت کی کتاب. مانگتے تو ہدایت. اللہ نے تو کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ اس سے ہدایت حاصل کرو. لیکن ہماری بد نصیبی ایسی ہے کہ نماز سے باہر آتے کے ساتھ میں جو ہے ہم اس ہدایت کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. ہدایت کی کتاب رہ گئی بازو میں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام بخشا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، وہ لوگ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، یہود، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے، نصارا. آمین. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما. ٹھیک ہے، میں اب آمین بالجہر کے اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں ہم جو ہے کوئی ایک جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ قرآن مجید سے جو بھی تم کو میسر ہو پڑھو. تو جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ یاد کیجئے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک جمعہ میں جو ہے ہم عام طور پر جو علم ترى کیفہ سے لے کے جو 10 صورتیں ہم یاد کرتے ہیں، جس کا ہم نے تذکیر میں جو ہے خلاصہ بیان کیا، قیام کے بعد میں یہ جو ہے یہ قیام ہے، قیام کہتے ہیں. قیام کے بعد میں ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جانے کے بعد میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے سخت تاکید کی ہے کہ جو شخص صحیح رکوع اور صحیح سجود نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے. یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ کسی مفتی نے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا حق نہیں ادا کرتا، جو صحیح طریقے پہ رکوع نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے. اور دنیا کا سب سے بدبخت اور سب سے بڑا گنہگار چور جو ہے وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. تو رکوع اس طریقے سے کیے جائے کہ ہماری پشت جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے اور ہمارا سر جو ہے ہمارے پشت کے لیول میں آ جائے. ہمارے یہ دونوں ہتھیلیاں پھیل کر جو ہے مضبوطی سے ہمارے گھٹنوں کے اوپر جم جائیں اور بہت ہی اطمینان سے ہم رکوع کرے. اور رکوع کی جو دعا وہ سب کو یاد ہے آپ کو، سبحان ربی العظیم، بے شک میرا رب اعلی کیسا ہے؟ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام ڈیفیشنسیز سے پاک اور صاف. سبحان ربی العظیم، میرا رب تمام نقائص سے پاک ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف ایک دعا جو ہے ہمارے مولانا نے بچپن میں جو یاد کرائی تھی ہم کو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، بس وہی یاد کرتے رہتے ہیں اور وہی پڑھتے رہتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش رکوع میں اور سجود میں 7 دعائیں منقول، 7 دعائیں۔ سب سے آسان دعا آپ لوگ سب یاد کریں، بہت آسان، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح، اے اللہ تعالیٰ تو بہت 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 پاک، قدوس تو بہت پاک اور صاف ہے، تمام نقائص سے پاک اور صاف، رب الملائکۃ والروح، اور تو رب ہے تمام فرشتوں کا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں، اللہم رکعتو وبک آمنتو ولک، یہ سب بہت ساری دعائیں جو ہے رکوع کی ہے۔ رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو نماز ختم کرنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ رکوع سے پورا اٹھے بغیر جو ہے ہم سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مولانا کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے جو بات میں نے آج اپنے خطبے سے شروع کی تھی، سمع اللہ لمن حمدا، مولانا کہتے ہیں کیا معنی ہے اس کی؟ آپ لوگ سب اپنے دل میں سوچ لیجئے، وہاں وہ جہاں سروے کیا گیا تھا وہاں 99% لوگوں کو سمع اللہ لمن حمدا کی معنی نہیں معلوم تھی۔ سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، سمع اللہ لمن حمدا، جس کے لیے تمام کیا ہے؟ تعریفیں۔ یعنی آپ نے جو تعریف بیان کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سن لیا، سمع اللہ لمن حمدا۔ اس کے اوپر مقتدی جو پڑھتے ہیں کھڑے رہ کر، کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے اس دعا کو جھیلنے کے لیے اور اخذ کرنے کے لیے بھاگے آ رہے ہیں۔ ربنا لک الحمد، اے اللہ تعالی، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی تعریفیں ہیں۔ ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا کثیرا فیہ، اور کیسی؟ بہت زیادہ اور بہت زیادہ مبارک اور زیادہ سے زیادہ تعریفیں جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اطمینان سے کھڑے ہوں اور یہ دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد میں جو ہے ہم کو سجدے میں جانا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آج یہ تمام دعائیں وغیرہ مکمل نہیں ہو سکیں گی، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ سجدہ جو ہے نا، یہ نماز کی معراج۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واسجد واقترب۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ واسجد، چلا جا سجدے میں، واقترب، اور مجھ سے قریب ہو جا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سجدے میں بکثرت دعائیں کیا، کیونکہ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اور سجدے کرنے میں بہت سارے جو ہے ہمارے یہاں غلطیاں ہوتی ہے۔ سجدہ جو ہے 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے، پیشانی، ناک، ہتھیلیوں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، بچھائی ہوئی ہو، کوہنیاں جسم سے الگ ہو، اور گھٹنے اور پیر کی انگلیاں اس طریقے سے ملی ہوئی اور اس طریقے سے۔ اور اس میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بہت عام دعا ہے جو سب کو معلوم ہے۔ نرسری کے مومنین جو ہے ان کو یہ دعا یاد ہے، اور وہ آخر تک نرسری میں ہی رہتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، اے اللہ، اے میرے بزرگ برتر رب، تیری ذات بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کو رکوع میں سنائی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ دعا کو یاد کر لیجئے تو آپ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں، وہاں پہ بھی بہت جلدی ہوتی ہے ہم کو کہ فٹ سے جو ہے سیدھے سے ہماری پشت سیدھی بھی نہیں ہوتی، ایک سجدے کے بعد میں ہم فوراً دوڑ پڑتے ہیں دوسرا سجدہ کرنے کے لیے۔ وہاں ایک دعا ہے، جلسے کے اندر ایک دعا ہے، جلسے استراحت جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ثابت ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مغفر لی،
اور اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر بعد میں تحیات میں آتے ہیں۔ تحیات میں کیا پڑھیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے وقت دیا اور مجھے حیاتی دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد کی کسی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی بہت ساری چیزیں جو ہے نماز سے متعلق ہے، تحیات ہے، سلام ہے، سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اذکار اور بہت سارے دعائیں ہیں۔ ایک بات آج میں آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے اور یہ اللہ کے رسول کی ایسی سنت ہے جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر جب کبھی کوئی مشکل آتی تھی، آپ پر جب کبھی کوئی مشکل آتی تھی، کوئی حاجت پیش آتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، جس کو صلاۃ الحاجت کے نام سے بھی یاد ہے۔ آپ یقین جانیے یہ ایسا نسخہ ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ آزمائیے، اللہ کے مقرب بندوں نے آزمایا ہے، صحابہ نے آزمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ 2 رکعت نفل نماز اس حاجت کے لیے، اس مشکل کے رفع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوئیے، گڑ گڑائیے اور یہ نماز کی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو ہم نے اس خطبے میں جو کچھ سنا ہے اور سمجھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور انشاءاللہ اگلے کسی خطبے میں اگر اگلے جمعہ کو میں رہا تو میں اس سیریز کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس میں کیا دعائیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔